مجھ کو ناکار کا ایمان یہی کہتا ہے، مجھ کو ناکار کا ایمان یہی کہتا ہے، کیا میرے آقا مجھے کسی شاعر نے کہا کہ مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے، مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے، زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے، زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، تو اگر ڈھال لے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں، تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ہمارے دو مہمان معزز جو باہر سے تشریف لائے ہیں، ایک تو دکن سے تشریف لائے اور دوسرے اتر سے تشریف لائے، بیچ میں سرزمین لوکاہی، یہ دونوں شخصیتیں ایک شاردا ندی کو پار کر کے تشریف لائی ہے اور ایک شخصیت گھاگرا کو پار کر کے آئی ہے، اور یہ اتفاق ہے کہ شاردا اور گھاگرا کے درمیان لوکاہی میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان دونوں شخصیتوں کو سماعت کرنا ہے، اور ان دونوں شخصیتوں کا رخ بالکل الگ الگ ہے۔ ایک وہ شخصیت ہے جو منظوم کلام پیش کر کے نبی کی سیرت اور سنت کو آپ کے سامنے پیش کرے گی، اور ایک وہ شخصیت ہے جو میدان خطابت کا ہونہار جو ہے خطیب آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، اور پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کی بات کریں گے۔ تو دونوں شخصیتوں کو مجھے سننا ہے، اور اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ انشاءاللہ جب تک مجھے اپنے آخری مہمان کو سن کر دعا نہیں ہوگی، تب تک انشاءاللہ یہاں سے اٹھنا نہیں۔ آئیے حضرات، اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ ہمارے جو مہمان مکرم سرزمین لہر پور سے تشریف لائے، ان کے آنے سے پہلے کچھ فضا میں ایک کچھ اچھا ماحول بن جائے، سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائیں، جو لوگ سست ہیں وہ چست ہو جائیں، جن کے دل و دماغ خواب میں اور نیند میں پہنچ چکے ہیں وہ ذرا بیداری کی حالت میں آ جائیں، تاکہ ان کے سامنے جو بات کہی جائے ذرا سمجھ میں آئے۔ ایک واقعہ میں بتا دوں کہ جب کسی جلسے میں عارف باللہ حضرت قاری صدیق صاحب باندہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میں حضرت مولانا نظر محمد ناظر بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف ساتھ میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت قاری صاحب جب بیٹھتے بیان کرتے تو اپنے بیان سے پہلے ناظم سے یہ فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے مولانا نظر محمد صاحب کی نعت ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سویا ہوا مجمع جاگ جائے۔ جب سویا ہوا مجمع جاگ جاتا ہے تو بعد میں جب دین کی بات ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اس کے قلب کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اس لیے دین کی بات سننے کے لیے آپ کا بیدار ہونا لازم اور ضروری۔ تو آپ بیدار ہیں؟ آپ سب لوگ بیدار ہیں؟ جگ رہے ہو بھائی؟ چلیے ماشاءاللہ، آپ جگتے رہیے۔ چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس ذات اقدس کی طرف کہ جس شخصیت کو اللہ پاک نے بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جس کو اللہ نے بہت اعلیٰ بنایا ہے، اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اگر وہ اٹھے تو عروج بن جائے، اگر وہ اٹھے، اگر نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے تو عروج بن جائے، اگر بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جب ہلائے تو انادل چہچہانے لگے، بات کرے تو پھول جھڑنے لگے، سر اٹھائے بولے، سر اٹھا کر بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کر بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو وہ خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی النورین بنے، جسے چومے حسین بنے، اور جسے مصلی دیں وہ صدیق بنے۔ آئیے میں اس دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلتے ہیں، جن کی شان اقدس میں
شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نبی کی شان میں تعریف بیان کی. علامہ شیخ سعدی نے تو فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اور اگر علامہ شیرازی نے اپنی زبان کو کھولا تو نبی کی نعت یوں بیان فرمائی یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بذل کوئی قصہ مختصر. آئیے حضرات گرام قدر بلا کسی تحقیق بلا کسی تمہید کے اور بلا کسی تاخیر کے میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جس شخصیت نے اپنی پوری جوانی کو اور اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک اور ابھی تک جہاں مسند درس میں بیٹھے تو ایک شاندار استاد بن جائے, جہاں میدان خطابت میں جائے تو عظیم الشان خطیب بن جائے, اور جہاں شعر و شاعری کی دنیا میں آئے تو ہونہار سپرور بن جائے. میری مراد استاد محترم جناب حضرت مولانا امانت اللہ صاحب ناظم تعلیمات جامعہ مظہر الانوارہ ہیں. میں ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں کہ جرأت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن جرأت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن حرف اظہار کی تاثیر کہاں سے لاؤں, پیکر حسن کو الفاظ میں ڈھالوں کیسے, حرف قرآن کی تاثیر کہاں سے لاؤں. جناب حضرت والا مائک پر. محترم سامعین کرام, بزرگوں اور دوستوں, ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب کرم برکاتہم سے بڑا قیمتی خطاب سماعت کیا ہے اور معاشرے کی اصلاح پہ بڑی قیمتی باتیں ڈالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے. آمین. اور آج کے مہمان خصوصی صدیق محترم حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمائے ہیں. حضرت والا کا قیمتی خطاب ہوگا اور انہی کے خطاب کے بعد انشاءاللہ انہی کے ہاتھوں سے دعا ہوگی انشاءاللہ. اس ناچیز کو نعت پاک کے لیے آپ حضرت کی عدالت میں حاضر کیا گیا ہے. عادتاً میں نعت پاک سے قبل حمد کی چند شعر آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں, سماعت فرمائیں. جی عطا ہو. یہ سچ ہے میرے معبود, کیا کہنے, یہ سچ ہے میرے معبود. بہت خوب. یہ سچ ہے تیری رحمات لا محدود, کیا کہنے, بہت خوب. تیری رحمت لا محدود. تیری رحمات لا محدود. بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. اور خاصی شعر بھی دیکھیں. جی عطا ہو. کہ جنت کے ضامن ہے, جنت کے ضامن ہیں, کیا کہنے, جنت کے جنت کے ضامن ہے, کلمہ طیبہ
ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں؟ بطور خاص یہ بھی شیخ خاص جی عطا ہو ماشاءاللہ۔ کہ دنیا ہمارا مقصد کیا ہے؟ مطلب ہے جی عطا کہ دنیا ہو یا عقبہ ہو، دنیا ہو یا عقبہ ہو، کیا کہنے ہیں؟ دنیا دنیا تیری رضا میں مقصود، کیا کہنے ہیں؟ بہت خوب، بہت رضا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، تیری رحمت لا محدود۔ ماشاءاللہ، اور بہت خوب، جی عطا ہو۔ یہ میری یہ میری خوش بختی ہے، یہ میری خوش بختی ہے، کیا کہنے ہیں؟ یہ میری خوش بختی ہے، یہ میری خوش یہ میری خوش بختی کہ میں ساجد ہوں مسجود، میں ساجد ہوں تو مسجود، تیری رحمت لا محدود۔ بہت خوب ماشاءاللہ، جی عطا ہو، نام کا فائدہ کس طرح سے اٹھا لیا؟ جی عطا ہو۔ کہ جب تو چاہے واپس لے، جب تو چاہے واپس لے، جب تو چاہے واپس لے، جب تو چاہے جب تو چاہے واپس لے، اب تیری امانت میرا وجود، تیری امانت میرا وجود، تیری ماشاءاللہ، امانت میرا وجود، تیری رحمت لا محدود۔ بہت ماشاءاللہ، نعت پاک کے لیے آپ حضرات کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ دیکھتا ہوں میں نے جب سے جلسہ شروع ہوا ہے ابھی تک نعت ہی نعت ہو رہی ہے، جی اور یہ قیامت تک نعت ہوتی رہے گی، لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ کی نعت مکمل بے شک، نہیں۔ کہتے ہیں لفظ بے بس زبان ہے خاموش، کیا کہنے ہیں؟ ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، وہ کنارہ نہ جس سمندر کا، وہ کنارہ عبور کیا ہوگا۔ کیا کہنے ہیں؟ بہت خوب، ایک مطلب شعر میں آپ حضرات کی عدالت میں رکھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی عطا ہو۔ عالم عالم میں بے مثال
محمد ہے لاجواب عالم میں بے مثال عالم کیا کہنے ماشاء اللہ عالم میں بے مثال محمد لاجواب وہ آمینہ کے لال وہ آمینہ کے لال محمد ہے آمینہ کے لال محمد ہے لاجواب عالم میں بے مثال کیا کہنے بہت ہو ماشاء اللہ جی جی عطا ہو بہت ہو بہت ہو اب اس سے بڑھ کے کون اب اس سے بڑھ کے کون سند دے گا آپ کی کیا کہنے؟ یہ چاند دیکھ رہے ہیں نا چاند اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں جی عطا ہو دیکھیے گا کہ اب اس سے بڑھ کے کون سند دے گا آپ کی یہ چاند کے جو ٹکڑے ہوئے نبی کے اشارے سے جی اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہیں جی، کہ اللہ۔ اب اس سے بڑھ کے کون سند دے گا آپ کی اب اس سے بڑھ کے کون سند دے گا آپ کی کہتا ہے خود ہلال کہتا ہے خود ہلال محمد ہے لاجواب کہتا ہے خود ہلال محمد ہے لاجواب عالم میں بے مثال کیا کہنے بہت ہو جی، عطا ہو۔ ایمان والے ہیں بے شک۔ گناہگار ہیں لیکن ہم کو اپنے آقا سے کتنی امید ہے بے شک۔ اگر شعر اچھا لگا چوتھے مصرے پہ سب کی دعائیں چاہوں گا جی عطا ہو عطا ہو کہ بحر ارمان کو دریا نہیں ہونے نہیں ہونے دیں گے بحر ارمان کو دریا نہیں ہونے دیں گے حشر کے روز وہ پیاسا نہیں ہونے دیں گے کیا کلام ہے ماشاء اللہ، حشر کے روز وہ پیاسا نہیں ہونے دیں گے مجھ کو ناکار کا ایمان یہی کہتا ہے مجھ کو ناکار کا ایمان یہی کہتا ہے کیا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیں حشر کے روز پیاسا نہیں چلیے بھائی جلدی جلدی سے
جی عطا بھائی دیکھیے مفتی صاحب کا بڑا قیمتی بیان ہونا ہے، اس سے آپ کو سماعت کرنا ہے. آپ زیادہ فرمائش نہ کیجیے گا، بس ایک ہی فرمائش آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، سماعت کرنا ہے. جی عطا ایک موجودہ پڑھتا ہوں جو میری پہچان بنی، جس کی فرمائش 12 جلسوں میں ہوتی رہتی ہے اور مجھے پڑھنا پڑتا ہے. واللہ جتنا آپ اسے بار بار سن کے نہیں تھکتے ہیں، میں پڑھ کے بھی نہیں تھکتا ہوں. جتنا آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسے مجھے پڑھنے بھی مزہ آتا ہے. اب دیکھنا چاہتا ہوں کس طرح سے آپ سماعت فرماتے ہیں. جی عطا بھائی زندہ دلی کا ثبوت دیجیے. آقا کے دیدار کے بنا بہت جیرا ہمارا تڑپے، آقا کے دیدار کے بنا جیرا ہمارا تڑپے، جیرا ہمارا تڑپے، آقا کے دیدار کے بنا اب تو جینا پائے وہ یک پل ان کے پیار کے بنا، اب تو جینا پائے وہ یک پل ان کے پیار کے بنا. جال میں پھنسا کر پکڑا شکاری، روئی ہرنی مر جئی بے. جال میں پھنسا کر پکڑا شکاری، روئی ہرنی مر جئی بے. پیارے نبی چھوڑت نہ شکاری زمیندار کے بنا، جیرا ہمارا تڑپے. جی ماشاءاللہ. اس کی درخواست سنی تو اللہ کے نبی نے یہودی سے کیا کہا، پھر یہودی نے آپ سے کیا کہا، بس مطلب ہے اتنا بول نبی جی چھوڑ دیرنی کہتی ہے پھر اے بین. بول نبی جی چھوڑ دیرنی کہتی ہے پھر اے بین. کہاں یہودی نے اللہ کے نبی کی ضمانت کو منظور کر لیا اور اس ضمانت پر ہرنی کو چھوڑ دیا. آگے کیا ہوتا ہے بس بات ہے. چھوڑا ہرنی دوڑ کے پہنچی، بچن گلے لگائی. چھوڑا ہرنی دوڑ کے پہنچی، بچن گلے لگائی. ہرنی کے بچے بھوکیا چہرہ دھومل تمہارے پیار کے بنا، تب بھوکیا چہرہ دھومل تمہارے پیار کے
बिना जियरा हमरा तड़पे आका के दीदार के बिना। बहरहाल हमारे बच्चों का ये सवाल सुना, हमारे तरफ कर बच्चों को क्या जवाब दिया? जी अल्लाह। इतना सुन के बोली हिरनी सुनो बच्चों बतलाई, आज शिकारी आ जंगल में हम काले से फसाई। प्यारे नबी जी प्यारे नबी जी जिम्मा खड़े हैं, अब तो दवा पी जाइए हमका छोड़त ना शिकारी सरकार के बिना, हमका छोड़त ना शिकारी सरकार के बिना। जियरा हमरा तड़पे आका के दीदार के बिना। बहरहाल आखिरी बात सुनाता हूं मैं। जी अता हो कि दौड़ के पहुंचे हिरनी के बच्चे चूमे नरिक चरणवा। जब ये पूरा मंजरा सुहूदी ने देखा तो उसकी क्या कैफियत हुई? दौड़ के पहुंचे हिरनी के बच्चे चूमे नरिक चरणवा। कलमा तैयबा क्या कहने, बहुत कलमा तैयबा शिकारी और बोला पद का कमला हमका मिलता नहीं मनवा सरकार के बिना। जियरा हम माशाअल्लाह।